ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر عبداللہ، آج ہم اسلامیات کلاس 6 کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ جو کام یا جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کی ریڈنگ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا ہوم ورک آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ جو کام آپ نے کاپی پہ اتارنا ہے تو آپ نے کاپی کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، اور بک آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ بک ریڈنگ جب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پینسل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے جیسے سبق پڑھ رہے ہیں اس کی ہر وہ لائن یا ہر وہ لفظ جو آپ کے لیے نیا ہے، جس سے آپ اس سے پہلے ناواقف ہیں، اس کو انڈر لائن کرتے چلے جائیں۔ جب آپ سبق پڑھ کے آخر تک پہنچیں گے تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی لائنیں، ایسے الفاظ جو خط کشیدہ یعنی اس کو آپ انڈر لائن کر چکے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، ان خط کشیدہ الفاظ کو اپنی کاپی پہ اتارنا ہے۔ اب وہ کاپی کے اندر مختلف قسم کے آپ نے پورشن بنانے ہیں۔ ایک پورشن کے اندر آپ نے الفاظ میننگ لکھنے ہیں، اور دوسرے پورشن کے اندر آپ نے ایسی احادیث اور آیات لکھنی ہے جو آپ کے چیپٹر میں سے یاد کرنے کے لیے، یا آپ نے ان احادیث کا یا ان آیات کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ سے آپ پورشن بنائیں گے۔ اور تیسرا پورشن جو ہوگا وہ ہوگا آپ کے کوشچن آنسر کا، یعنی کہ جو سوال جواب کاپی بک کے اندر آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان سوال جواب کو آپ نے اپنی کاپی پہ حل کرنا ہے۔ تو یہ 3 پورشن ہو گئے۔ چوتھی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی ورک شیٹس یا کارڈز وہ آپ نے بنانے ہیں۔ اب کاپی کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کاپی کے اوپر انڈیکس بنائیں گے، جس کو اردو میں فہرست کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک لائن لگائیں گے، اس کے اوپر لکھیں گے نمبر شمار 1 2 3 4 5۔ دوسری لائن لگائیں گے، آپ نے یہاں پر باب وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بھی عنوان ہے، مثال کے طور پر آیات ہے، احادیث ہے، الفاظ معنی، سوال جواب۔ اس کے آگے ایک اور لائن لگانی ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے صفحہ نمبر۔ اب آپ نے جتنے بھی چیپٹر پڑھے ہیں بک کے اندر، وہ 1 ہیں، وہ 10 ہیں یا 20 ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کے آپ نے ڈے بائی ڈے، یعنی آج ایک سبق پڑھا، آج کے 3 دن بعد دوسرا سبق پڑھا، یا 4 دن یا 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ باقی اسباق پڑھے، تو آپ نے ان کی اسی طرح سے ترتیب کرنی ہے۔ ہر سبق میں آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر سبق میں آپ کے آیات الگ سے لکھنی ہیں، الفاظ معنی الگ سے لکھنے ہیں، سوال جواب آپ نے الگ سے لکھنے ہیں۔ یہ آپ نے انڈیکس بنا لی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کیا کیا، ایک الفاظ معنی۔ اب اس پورشن میں صرف اور صرف آپ کے الفاظ معنی ہوں گے۔ اس پورے پورشن میں اس کے 10 پیج بھی ہو سکتے ہیں، 20 پیج بھی، جتنے آپ کے اسباق ہیں، چیپٹر ہیں، اس حساب سے آپ نے کاپی کے اوراق آپ نے وہاں پر چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ دوسرا پورشن آپ نے بنانا ہے، تو اس میں آپ نے الفاظ معنی سارے ایک جگہ جمع کریں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیپٹر آپ پڑھیں گے، اس چیپٹر کا پہلے آپ اس چیپٹر کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر کا نام لکھنے کے بعد اس کے الفاظ معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پورشن میں جگہ اور باقی ہے، ایک سبق آپ نے پڑھا، اس کے الفاظ معنی لکھیے۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ پڑھیں گے تو دوسرا چیپٹر، اس کی بھی سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، ہیڈنگ ڈالنے کے نیچے پھر آپ نے اس کے الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں احادیث اور آیات کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ احادیث تو ممکن ہے کہ آپ ہر چیپٹر کی احادیث آپ لکھیں، لیکن آیات ہو سکتا ہے کہ کسی چیپٹر کے آپ کے لکھنے ہوں یا کسی کے نہ بھی لکھیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ احادیث کے لیے بھی باقاعدہ طور پر جس طرح الفاظ معنی کے لیے ایک پورشن بنایا تھا، اسی طرح آپ نے احادیث و آیات، یہ آپ نے کاپی کا ایک پورشن بنانا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چیپٹر سے حدیث لی، ٹھیک ہے، حدیث کو خوش خطی سے آپ نے لکھا۔ حدیث لکھنے کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے ترجمہ، ترجمے کے نیچے آپ نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تشریح کا جو ہے نا وہ آپ نے
تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 2-4 پیجز یا 1 پیج کی جو ہے نا مکمل تشریح لکھیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ ایسا کریں کہ جو تشریح آپ کو ٹیچر نے پڑھائی ہے یا آپ نے کاپی یا بک میں پڑھی ہے, اس میں سے مختلف ایسے اہم ترین پوائنٹس جو آپ کے لیے نیو ہیں یا آپ یاد کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, نیو پوائنٹس وہ آپ نے تشریح کے اندر پوائنٹ بائی پوائنٹ, آپ نے 5 لائنیں بھی ممکن ہے, 10 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, وہ آپ نے پوائنٹ بائی پوائنٹ تشریح کے اندر لکھ لی. اس طرح آپ کی احادیث اور آیات کا پورشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے آپ کے سوال و جواب, یعنی کہ مشق کا پورشن. ٹھیک ہے, مشقیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. جو آپ کی بک ہے اس کے اندر 2 قسم کی مشقیں دی ہوئی ہوتی ہیں. ایک وہ مشقیں ہوتی ہیں جو آپ کو بک کے اندر ہی, مثال کے طور پر خالی جگہ کو پر کرنا ہے یا الفاظ کو جوڑنا ہے, اس طرح کے آپ کو اس طرح کی مشقیں دی ہوئی ہوں گی, تو وہ آپ نے بک کے اندر کرنی ہے. اور کچھ جو ہے نا آپ کو سوال جواب دیے ہوئے ہوں گے, تو سوال جواب کو آپ نے کاپی پہ اتارنا ہے. اس کی ترتیب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مختصر سوالات کے جوابات لکھیں گے, اس کے بعد پھر تفصیلی سوالات کے جوابات لکھیں گے. لیکن پھر میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ہر پورشن کو آپ نے اس کے لیے کافی سارا اسپیس چھوڑنا ہے. جو بھی چیپٹر آپ پڑھیں, اوپر اس چیپٹر کی ہیڈنگ ڈالی, اس کے نیچے جو ہے نا آپ نے وہ تمام پہلے مختصر اور اس کے بعد جو ہے نا پھر تفصیلی سوالات کے جوابات آپ نے لکھ لیے. جب وہ کمپلیٹ ہو گئے, اس کے بعد پھر نیکسٹ چیپٹر جو آپ نے پڑھا اس کے سوالات جوابات لکھنے کے لیے پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے سوالات جوابات آپ لکھیں گے. اب چوتھے نمبر پر اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیپٹر میں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری ورک شیٹس ملیں گی, ہوم ورک کے طور پر بھی مل سکتی ہیں, آپ کو ٹیچر بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی بک کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی آپ کو جو ہے نا مختلف قسم کی ورک شیٹس جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں. تو ورک شیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے, اس میں 3 طریقے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ چارٹ پیپر کے اوپر آپ نے خوبصورت سی جو ہے شیٹ بنانی ہے. اب وہ کیا کریں گے, آپ شیٹ بنائیں گے خوبصورت سی اور لا کر اپنی کلاس میں, اپنی کلاس روم کے اندر جو ہے نا آپ نے آ کے وہ شیٹ لگا دی. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس ورک شیٹ کو چھوٹے سائز میں, چھوٹی جو ہے نا ورک شیٹ آپ کو دی گئی ہے, اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ جو ہے نا وہ A4 سائز کا پیپر ہے یا A3 سائز کا پیپر ہے, کچھ بھی ہے, اس کو لیں, آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ شیٹ بنائیں پوری, اور اس کو اپنی کاپی کے ساتھ منسلک کر لیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ ورک شیٹ بنانے کا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا کوئی الگ سے شیٹ نہ لیں, بلکہ آپ کی کاپی کے اندر ہی 2 پیجز پہ یا 1 پیجز پہ جتنی بڑی آپ کی ورک شیٹ ہے اسی حساب سے آپ پیجز لیں, اور اس کے اوپر وہیں پر ہی خوش خطی سے بہترین قسم سے جو ہے نا وہ کلرفل ایک ورک شیٹ بنا لیں. تو اس طریقے سے آپ کی کاپی کے اوپر ورک شیٹس بھی بن جائیں گی. تو یہ تھا طریقہ کار جو آپ نے بک کے اندر جو چیپٹر پڑھا ہے اس چیپٹر کا ہوم ورک آپ نے کیسے کرنا ہے. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کو اپنے متعلقہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے, اور رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.